على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 سے آیت نمبر 173 تک 3 آیات کریمہ ہم نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، شیطان کی پیروی کرنے والے کافر ہیں۔ شیطان کی پیروی کرنے والے کافر ہیں، عملی طور پر بھی اور نظریاتی طور پر بھی۔ اور اگر صرف عملی طور پر اس کی پیروی کرتے ہوں، نظریاتی طور پر نہ کرتے ہوں، تو وہ کافر نہیں ہیں، وہ فاسق ہیں۔ نمبر 2، دوسری بات، اہل ایمان کو 3 باتوں کا کہا گیا، حکم دیا گیا۔ پہلی بات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ دوسری بات، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور تیسری بات، حرام چیزوں سے بچو۔ تو مجموعی طور پر 4 باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات کفار سے متعلق، اور دوسری بات اہل ایمان سے متعلق، اور انہیں 3 باتوں کا کہا گیا۔ جو پہلی بات ہے اس کی کچھ وضاحت یوں ہے کہ گزشتہ درس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم یا ایھا الناس کلوا مما رزقناکم، اے لوگو ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے آپ کھاؤ حلال اور پاکیزہ چیزیں۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اور دوسری بات وہاں یہ کہی گئی تھی کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ پھر اسی ضمن میں یہ والی بات کہی گئی کہ شیطان کی پیروی تو کافر کرتے ہیں، اور کافر شیطان کی پیروی کر کے وہ حیثیت اختیار کر گئے، یا وہ مثال بن گئے کہ جیسے ایک آدمی گلابان ہو، یعنی جانوروں کا چرانے والا ہو، اور وہ جانوروں کا ہنکاتا ہو، چراتا ہو، ان کی نگہبانی کرتا ہو، ان کی دیکھ بھال کرتا ہو، کوشش کرتا ہو کہ ان کو کسی قسم کا نقصان، ضرر، تکلیف نہ پہنچے، اور یہ اچھی طرح سے فائدہ اٹھا سکیں، ہاں جی، گھاس بھوس اچھی طرح چر سکیں، پانی اچھی طرح پی سکیں، ان کی صحت کا وہ خیال رکھتا ہو، ان کو نقصان دہ چیزوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہو۔ یہ گلابان کا جو کام ہوتا ہے، نگران یا راعی کا کام یہ ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جانور چونکہ بے عقل ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، اس لیے وہ یہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ان کو نگران یا گلابان
ان کی حفاظت کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اپنی حفاظت خود نہیں کرتے اور اس کا خیال نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس عقل اور شعور نہیں ہوتا۔ یہ پس منظر میں آپ کو بتا کر کے سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول اور نبی، ان کا نگران اور ان کا ذمہ دار اور ان کا نگہبان قرار دے کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے ہیں کہ کافر ہر طرح کے نقصان سے بچ جائیں اور ان کو فائدہ حاصل ہو، لیکن وہ کافر اتنے ظالم ہیں کہ وہ بجائے رسول اللہ کی بات ماننے کے شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور اپنی گمراہی سے ہدایت کی طرف نہیں آ پاتے۔ ان کی حالت ایسے بن جاتی ہے جیسے جانوروں کی، کہ جانور جس طرح کے ہنکانے والے کی آواز کو سنتے ہیں پر سمجھتے نہیں، سنتے ہیں پر سمجھتے نہیں، بالکل کافر بھی ایسے ہی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی دعوت کو سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، یعنی عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق قرآن مجید میں سورہ اعراف کے اندر بیان فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ بات سمجھ گئی تھی؟ اب پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھیے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سن سکے، یعنی ایسے جانوروں کی طرح ہے کہ جو صرف پکار سنتے ہیں، آواز سنتے ہیں اور سمجھتے کچھ نہیں۔ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں۔ انسان کے اندر یہ تین جو خصوصیات ہیں نا، یہ بڑی اعلیٰ درجے کی ہیں، سننا بھی، دیکھنا بھی اور سمجھنا بھی، یا یوں سمجھیں سننا، دیکھنا اور بولنا، یہ تین خصوصیات ہیں جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور ان کے ذریعے سے انسان بہت سارا علم حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے چہرے پر مارنے کی ممانعت آئی ہے کہ چہرہ جو ہے وہ علم کا یوں سمجھ لیں کہ علم حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ اعضاء رئیسہ ہیں، وہ بنیادی اعضاء ہیں جن کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، آنکھ کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، اوپر دماغ کے ذریعے سے یا کانوں کے ذریعے سے، 5 اعضاء، اور وہ پانچوں کا تعلق اسی چہرے کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ کی نہیں؟ اسی لیے یہاں پر فرمایا گیا کہ ان کی مثال اس چیز کی طرح، یعنی چیز کہا گیا ہے، جانور بھی نہیں کہا گیا، چیز کہا گیا، کہ اس چیز کی طرح ہو گئی جو آواز تو سنتی ہے، پکار تو سنتی ہے پر عمل نہیں کر پاتی، یعنی آواز کو سمجھ نہیں سکتی، بالکل یہ بھی اسی طرح بن گئے۔ فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بات پہلی ختم۔ دوسری بات، اہل ایمان کو 3 باتوں کا حکم دیا گیا۔ پہلی بات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اس کی وضاحت میں کچھ بات گزشتہ درس میں بھی ہمارے سامنے آ چکی تھی۔ دیکھیے چیزوں کے اندر پاکیزگی کیا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ پاکیزگی کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر بھی گندی نہ ہو، باطنی طور پر بھی گندی نہ ہو۔ ظاہری گندگی کیا ہے؟ جیسے کوئی بھی چیز، اس میں کوئی گندی چیز مل جائے تو وہ ظاہری گندگی ہے، اور باطنی گندگی کی 2 قسمیں ہیں، ایک اس کی ذات کے اعتبار سے، ایک اس کے اثرات کے اعتبار سے۔ بات سمجھیں؟ اس کی ذات کے اعتبار سے باطنی گندگی یہ ہے کہ وہ حرام نہ ہو۔ کیا ہو؟ حرام نہ ہو۔ باطنی گندگی یہ ہے کہ وہ حرام ہوگی تو باطنی گندگی ہے، یعنی وہ چوری کے قبیل میں سے ہو، غصب کے قبیل میں سے ہو، ہاں جی، یا اسی طریقے سے اور دھوکہ دہی سے حاصل ہونے والا کا مال ہو، یہ سارا کا سارا حرام ہے، اور حرام مال باطنی طور پہ گندا ہوتا ہے۔ ایک اور حیثیت بھی ہے، اور وہ ہے روحانی طور پہ گندگی، کہ باطنی طور پر اس میں بظاہر ایسی کوئی گندگی نہیں ہے، بظاہر ایسی کوئی گندگی نہیں، لیکن اس کے اندر روحانیت کے اعتبار سے گندگی آ گئی، اور وہ روحانیت کے اعتبار سے گندگی کیا آ گئی کہ نیت کا فطور آ گیا، نیت کا فطور آ گیا اس چیز میں۔ مثلا نیت اس میں گندی ہو گئی، کسی غیر اللہ کے لیے آ گئی وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ اب بظاہر تو یہ چیز ناپاک نہیں ہے،
بظاہر اس کو شرعی طریقے سے ذبح بھی کیا ہے، ابھی اس کی تفصیل مزید بھی آ جائے گی، شرعی طریقے سے ذبح بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر روحانی طور پہ گندگی ہے، کیونکہ اس کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہے، غیر اللہ کی خوشنودی کے، لہٰذا یہ کیا ہے باطنی طور پر یا روحانی طور پر کیا ہے ناپاک ہے، ایسی چیز کا بھی استعمال نہیں کرنا، کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ وہ کھاتا حرام ہے، پیتا حرام ہے، پہنتا حرام ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابَ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ جب اس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، اس کا پہننا بھی حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ایسے ہی ایک روایت میں فرمایا کہ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات عرض کی تھی کہ انہوں نے آ کر کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتلا دیجیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اطب مطعمک، اپنے کھانے کو پاکیزہ بنا لو، تکن مستجاب الدعوات، تو آپ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اور پھر کائنات نے دیکھا کہ وہ مستجاب الدعوات بن گئے، دعا مانگتے تھے قبول ہو جاتی، دعا مانگتے تھے قبول ہو جاتی تھی، بات سمجھ آگئی کہ نہیں؟ تو اس لیے اکل حلال، پاکیزہ چیزوں کا کھانا، حلال تو مسلمان کا کام ہی حلال کھانا ہے، یہ بات ذہن رکھیے گا، یہاں مسلمان کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے حلال کھانا ہے پاکیزہ کھانا ہے، یہ تو تمام لوگوں کو کہا گیا اوپر کہ اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، پوری انسانیت کو، انسانی سوسائٹی اور معاشرے کو یہ کہا گیا کہ تم اپنے کھانے پینے کو حلال اور پاکیزہ بنا لو۔ جب مومن کی باری آئی تو مومن کو صرف حلال نہیں کہا، یعنی یہ حکم خاص طور پہ مومن کو نہیں دیا، یہ عام حکم ہے، مومن کو جو حکم دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان کو کھاؤ۔ کیا مطلب ہوا کہ تمہاری تو صفت ہی ہے کہ تم حلال کھاتے ہو، حلال کھانا تو تمہاری صفت ہے، وہ تو تم نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکیزہ بھی ہونا چاہیے۔ اور یہاں پاکیزگی کا وہ جو درجہ ہے نا کہ ظاہری طور پر ہلکی سی بھی اس میں کوئی گندگی نہ ہو، جس کو میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر اس کا ذائقہ خراب ہو، لذت خراب ہو، تو وہ بھی کیا ہو جاتی ہے، اس کی پاکیزگی متاثر ہو جاتی ہے، تو ایسا بھی نہ ہو، ایسا بھی کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کے جو کھانے کی چیزیں ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ انسان کے جسم کو اندرونی طور پر کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے اور چاہنے والوں پر جو ہے وہ رحم فرمایا ہے کہ ان کو ان کے حکمت کے طور پر یہ فرمایا گیا کہ پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، غیر پاکیزہ چیزیں نہیں کھانی۔ ایک بات تو یہ ہوگی، اب اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے اہل ایمان جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، ان کو واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، یہ دوسری بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اگر اللہ ہی کے بندے ہو تو، اگر اس پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اس کا شکر ادا کرو۔ دیکھیے شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان اگر ادا کرنا چاہتا بھی ہے تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن اسے حکم ہے کہ یہ ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ انسان صرف اپنی اس سانس کا شکر ادا کرنا چاہے جو آ رہی ہے اور جا رہی ہے، یہ جو سانس لے رہا ہے انسان، اس سانس کا ہی اگر شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں ادا کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک لمحے کی سانس کا جو ایک لمحے میں آ اور جا رہی ہے اس کا شکر ادا کرے گا، اگلے لمحے میں پھر وہ آ رہی ہے اور جا رہی ہے، یعنی یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ تو انسان صرف اکیلا صرف سانس لینے کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتا، چاہے کہ وہ اپنی آنکھوں کا بھی شکر ادا کرے، اپنی ناک کی قوت شامہ کا بھی شکر ادا کرے، کانوں کی قوت سماعت کا بھی شکر ادا کرے، دماغ کی قوت متفکرہ کا بھی شکر ادا کرے، اسی طریقے سے دل کے سوچنے کا، دل کے عمل کرنے کا، اور دل کے طرف سے تمام اعضاء پر جو حکم چلانے کا، ہر عضو کے اعتبار سے انسان پر شکر ادا کرنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو ان تشکر اللہ یشکر، ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم اس کا یعنی اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تم سے راضی ہوگا، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہارے لیے اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور ویسے بھی یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ شکر کرنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر اپنی عاجزی اور منعم کا احسان اور منعم کی بڑائی وہ پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کا احسان ہوتا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا شکر ادا کر رہا ہے،
میرے احسان کو احسان سمجھتا ہے تو اس کا جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کو بندے پر یا اس انسان پر فخر ہوتا ہے کہ یار اس نے جو ہے وہ میری نعمت کو یا میرے احسان کو بلایا نہیں. اسی لیے فرمایا گیا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا یا لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اگر شکر ادا نہیں کر سکتا، اتنی بڑی ذات کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں جو استعمال کر رہے ہیں ان کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے اعضاء سے، اپنی تمام کی تمام صلاحیتوں سے شکر کے کلمات کہنے چاہیے. اور کلمات کہنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ اس میں سے یہ ہے کہ زبان کا استعمال کیا جائے اور زبان سے شکر ادا کیا جائے. دوسرا طریقہ یہ کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنی گردن کے ذریعے سے، اپنی کمر کے ذریعے سے، اپنے دیگر اعضاء کے ذریعے سے شکر ادا کیا جائے. اور وہ کیسے ہے؟ جیسے انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان گردن بھی جھکاتا ہے، کمر بھی جھکاتا ہے، ہاں جی، اور پیشانی کو زمین پر بھی رکھتا ہے. یہ سارے کے سارے شکر بجا لانے کا ایک سلیقہ اور طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو سکھایا ہے. اور یہ کمال درجے کی بندگی ہے، کمال درجے کی تمام عبادات کا مجموعہ ہے نماز. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مالی طور پہ شکر ادا کیا جائے. اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا تو میں اپنے مال میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ ضرورت مندوں کو، غرباء کو، مساکین کو دوں. تو یہ بھی کیا ہے؟ شکر کا ایک طریقہ ہے. شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس علم ہے تو اس علم کو دوسروں تک پہنچائے. یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے. شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر جو ہے وہ قوت دی ہے، طاقت دی ہے، تو اس طاقت کو کسی ایسی جگہ پر استعمال کرے جہاں پر وہ دین کے کام آئے، دین والوں کے کام آئے، اللہ کے بندوں کے کام آئے. تو یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے. تو شکر ادا کرنے کے مختلف طریقے ہیں. یعنی اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو، اپنے علم کو، اپنی جان کو، اپنے اعضاء کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی خدمت میں، اللہ کے دین کی خدمت میں یا بندوں کی خدمت میں لگا دے. تو یہ کیا ہے؟ شکر ہے. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو. ان كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ ہی کے بندے ہو. اگر بندے اللہ کے ہو تو پھر شکر ادا کرو. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات، اہل ایمان کو تیسرا خطاب یہاں پر ہے کہ مردار چیزوں کو نہیں کھانا. مردار چیزوں کو یعنی حرام چیزوں کو نہیں کھانا. یہاں پر جن حرام چیزوں کا ذکر ہے وہ ہیں 4. وہ کتنی ہیں؟ نمبر 1 بہتا ہوا خون. نمبر 1 بہتا ہوا خون کہ آپ نے یہ نہیں کھانا. نمبر 2 مردار. ویسے ترتیب کے اعتبار سے پہلے مردار ہے پھر خون ہے. مردار کو نہیں کھانا. نمبر 2 بہتے ہوئے خون کو نہیں کھانا. نمبر 3 خنزیر کے گوشت کو نہیں کھانا. اور نمبر 4 غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی ہوئی چیز کو نہیں کھانا. یہ 4 باتیں فرمائی گئی. فرمایا ان 4 چیزوں سے تم نے بچنا ہے، یہ تم پر حرام کی گئی ہیں. پہلی بات مردار. مردار کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے مردار وہ حلال جانور. مردار کس کو کہتے ہیں؟ وہ حلال جانور کہ جس کا ذبح کرنا ممکن تھا، جس کا ذبح کرنا ممکن تھا لیکن ذبح نہیں کیا گیا اور مر گیا، وہ مردار ہے. وہ کیا ہے؟ مردار. ذبح کرنا ممکن تھا لیکن ذبح نہیں کیا گیا، وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا. تو وہ کیا ہے؟ مردار. سورہ مائدہ میں اس مردار کی چند صورتیں بیان کی گئی ہیں. مثلا فرمایا گیا کہ وہ جانور کہ جو بلندی سے گر کر مر جائے، ہو حلال، بکری وغیرہ جو حلال جانور ہیں، بات ان کی چل رہی ہے، بلندی سے گر کر مر جائے ذبح کرنے سے پہلے، یہ کیا ہے؟ مردہ. یا کسی طرح کی اس کو چوٹ لگی، کسی نے پتھر مارا، غلیظ ماری، یا کوئی ضرب کسی طرح سے لگی اس کو، چاہے ایک جانور نے اس جانور کو سینگ مارا، زخم لگا، اس زخم کی بنیاد پر وہ مر گیا اور ذبح نہیں کیا جا سکا، وہ مردار ہے. ایسے ہی کوئی جانور ایسا ہو کہ اس کو ٹھوکر لگی ہو اور وہ گرا اور گر کر کے مر گیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ اسی طریقے سے مردار کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ کسی درندے نے، کسی چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور نے اس پر حملہ کیا اور اس کو زخمی کر دیا، اور اس زخمی حالت میں اس کو ذبح نہ کیا جا سکا، تو وہ جانور بھی کیا ہے؟
مردار کے حکم میں آئے گا۔ جانور کو کہیں باندھا ہوا تھا، رسے وغیرہ کے ساتھ بندھا ہوا تھا جانور، رات کی تاریکی میں کہیں ایسی کوئی صورتحال پیش آ گئی کہ وہ یوں گھومتے گھومتے جیسے جانوروں کی عادت ہوتی ہے، اس کے گلے میں وہ رسہ جو ہے وہ اچھی طرح ٹائٹ ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس کا گلا گھٹ گیا۔ چاہے کسی انسان نے گلا گھوٹ دیا ہو، چاہے اس کا یعنی قدرتی طور پر اس کا گلا گھٹ گیا ہو رسے وغیرہ کے اندر آ کر کے، اس صورت میں بھی یہ کیا ہے، جانور ذبح کرنے سے پہلے اگر مر گیا تو یہ مردار ہے۔ پھر چھٹی صورت یہ بیان فرمائی گئی سورہ مائدہ میں کہ کسی تھان پر لے جا کر کے ذبح کیا گیا ہو، یعنی کسی خاص جگہ پر لے جا کر کے ذبح کیا گیا ہو، اور ذبح کرنے والے کی نیت اور یہ ارادہ ہو، یہ خیال ہو کہ اس جگہ کے سوا اس کا ذبح قابل قبول نہیں، تو یہ بھی کیا ہے، مردار ہی کے حکم میں آئے گا، کیونکہ اس نے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا، غیر اللہ کے۔ تو مردار کی یہ چند صورتیں ہمارے سامنے آ گئیں کہ وہ حلال جانور جس کا ذبح کرنا ممکن ہو لیکن ذبح نہ کیا گیا ہو تو وہ مردار کے حکم میں آئے گا۔ چوٹ لگ کر کے مر جائے، زخمی ہو کر کے مر جائے، گلا گھٹ کر کے مر جائے، یا بلندی سے گر کر کے مر جائے، یا درندے نے کوئی چیر پھاڑ اس کے اندر کر دی ہو، ذبح کرنے سے مر جائے، پہلے مر جائے، یا پھر اسی طریقے سے کسی تھان پر جا کر کے ذبح کر دیا گیا ہو، یہ ساری وہ صورتیں ہیں جو مردار کی ہیں۔ ایسے جانور کا کھانا، ایسے جانور کا استعمال کرنا شرعاً حرام ہے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، اس کا گوشت ہاں البتہ اس کے ناخنوں سے، اس کے یعنی کھروں سے، یا اس کے کھال سے، یا اس کے اعضاء سے وہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کے اپنے احکامات ہیں، لیکن ان کے گوشت کو نہیں کھایا جا سکتا، حالانکہ یہ جانور اپنی ذات کے اعتبار سے حلال تھے، حرام نہیں تھے۔ پہلی بات ختم۔ البتہ اس پہلی بات کے ضمن میں ایک بات اور رہ گئی، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار میں سے 2 مردار ایسے ہیں کہ جن کے کھانے کو کہا گیا کہ ہمارے لیے وہ حلال ہے۔ وحلت لنا المیتتان، 2 مردے ہمارے لیے کیا ہیں، حلال۔ وہ مردے کون سے ہیں؟ ایک مردہ جس کو مچھلی کہا جاتا ہے، دوسرا مردہ جس کو ٹڈی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مچھلی اور ٹڈی یہ دونوں اپنی ذات کے اعتبار سے مردے ہیں۔ کیوں مردے ہیں ذرا سمجھیے گا۔ مردے اس لیے ہیں کہ یاد رکھیے ان کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، بہنے والا خون، یعنی ان کے رگوں میں خون نہیں ہوتا۔ جب ان کے رگوں میں خون نہیں ہوتا تو یہ بمانند یعنی مردار کی مانند ہیں، لہٰذا یہ اگر مر جائیں تو ان کو یعنی مر جائے سمجھا جائے، ان کو اگر جو ہے وہ کاٹ کر کھایا جائے تو یہ جو ہے وہ کیا ہے، حلال ہے، بغیر شرعی ذبیحہ کے، یعنی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پکڑ کر کے جو ہے وہ آپ اس کا گوشت بنائیں اور کھا لیں۔ ہاں البتہ ایک صورت اور بھی ہے مردے کی، مردار کی، اور وہ یہ ہے کہ زندہ جانور کو اس کے اعضاء کاٹ کر کے اگر کوئی آدمی کھانے کی کوشش کرے گا، یعنی کوئی عضو کاٹ دیا زندہ جانور کا اور اس کو پکا کر کھانا چاہے گا تو یہ شرعاً حرام ہے۔ شرعاً کیا ہے؟ حرام ہے، یہ بھی مردار کی مانند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردار کے اندر ایک اور بھی شرط ہے، یا تاریخ کے اندر ایک اور بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ حلال جانور کو ذبح کرنا ممکن ہو اور ذبح نہ کیا جائے تو جس طرح یہ مردار ہے، اسی طریقے سے وہ حلال جانور بھی مردار ہوگا جس کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، جس کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو وہ جانور بھی کیا ہوگا، حرام ہوگا۔ اسی ضمن میں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجیے شکار وغیرہ کے حوالے سے، چونکہ بات چل پڑی ہے تو بتا دوں۔ شکار میں یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ شکار میں اس جانور کا کھانا حرام ہے جس جانور کو کسی ضرب سے مارا گیا ہو، پتھر وغیرہ سے، غلیل مار کر کے، یا کوئی بھاری بھرکم چیز، کوئی لکڑی وغیرہ مار کر کے اس کو مار دیا گیا ہو اور وہ ذبح کرنے سے پہلے یعنی شرعی ذبیحہ سے پہلے مر گیا ہو، تو یہ سارے کے سارے اسی صورت میں آئیں گے کہ زخم لگ کر مر گیا، زخم لگ کر مردار ہی کے حکم میں آئے گا۔ یاد رکھیے بندوق کے شکار کو علماء نے حرام کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحبان علم جانتے ہیں کہ بندوق کی جو گولی ہوتی ہے وہ نوکدار نہیں ہوتی، وہ بمانند تیر نہیں ہوتی، تیر اور نیزے کی طرح نہیں ہوتی، یہ چھری کی طرح نہیں ہوتی، نیزے اور تیر کے پھال کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ وہ پتھر کی مانند ہوتی ہے۔ وہ ضرب شدید لگنے کی وجہ سے، تکلیف پہنچنے کی وجہ سے چیز ہلاک ہوتی ہے، ورنہ اس کی ذات میں نوکیلا پن نہیں ہوتا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اگر کسی آدمی نے کسی شکار پر تیر پھینکا
تیر پھینکا اور تیر پھینکتے وقت اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا، پھر وہ تیر جا کر کے شکار کو لگا، شکار وہیں مر گیا، ڈھیر ہو گیا، تو یہ مردار نہیں کہلائے گا، یہ حلال کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیر کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ بمانند چھری ہے، یعنی ایسے آلے کی طرح ہے جس آلے سے ذبح کیا جا سکتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے۔ لیکن اسی کے برعکس اگر کسی آدمی نے بندوق کی گولی چلائی اور بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پورا قرآن پڑھ لیا ہو، پورا قرآن پڑھ کے بھی گولی مارے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بمانند چھری یا آلہ ذبیحہ نہیں ہے، بلکہ وہ بمانند پتھر ہے، یعنی پتھر کی طرح ہے، اور جو چیز ضرب سے یعنی پتھر لگنے سے مر جائے تو وہ الموقوذہ کے حکم میں آتی ہے، یعنی زخم لگنے سے مرنے کے حکم میں آتی ہے، اور یہ چیز حلال نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلی دوسری بات فرمایا گیا والدم، دوسری چیز جو مسلمانوں تم پر حرام کی گئی ہے وہ ہے بہتا ہوا خون۔ خون حرام کیا گیا ہے، لیکن اس خون سے مراد بہتا ہوا خون ہے۔ بہتا ہوا خون کون سا ہوتا ہے یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھیے حلال جانوروں کے اندر، یہاں چونکہ بات حلال جانوروں کی بھی چل رہی ہے، پہلی بات کا تعلق بھی حلال جانوروں سے تھا، دوسری بات کا تعلق بھی حلال جانوروں سے۔ حلال جانوروں کے اندر خون کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے، بلکہ تین قسمیں ہوتی ہیں، آپ یوں کہہ لیجیے۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جو جمع ہوا خون ہوتا ہے، جیسے کہ تیلی، جگر، کلیجی، یہ مطلب وہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کلیجی کو عام طور پہ خون کہا نہیں جاتا، بنیادی طور پر جو خون کہا جاتا ہے وہ تیلی کو اور جگر کو کہا جاتا ہے بنیادی طور پر شرعی نقطہ نظر سے۔ البتہ دوسری قسم اس میں یعنی خون کی وہ یہ ہے کہ جانور کے گوشت کے اندر سے خون کا نکلنا، جیسے آپ گوشت کی بوٹیاں بناتے ہیں تو آپ بوٹی کو کاٹتے جاتے ہیں، اندر ہلکی ہلکی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ریڈنس ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر سرخ پن ہوتا ہے، اس کو آپ خون کہتے ہیں۔ نمبر 3، خون کی ایک قسم وہ ہے کہ جو نالیوں کے اندر، رگوں کے اندر، شریانوں کے اندر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے یہاں پر جس خون کو حرام کہا گیا ہے وہ تیسرے نمبر پر خون ہے، جو کہ رگوں کے اندر، شریانوں کے اندر، نالیوں کے اندر موجود ہوتا ہے، جو بہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ خون قطعی طور پر حرام ہے، یہ بہتا ہوا بھی حرام ہے، سوکھ جائے تو بھی حرام ہے، ناپاک بھی ہے، یہ جسم پر لگ جائے تو جسم کو دھونا ضروری ہے، کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑوں کو دھونا ضروری ہے۔ جیسے یہ ناپاک ہے ویسے یہ حرام بھی ہے۔ البتہ خون کی جو دوسری دو قسمیں ہیں، نمبر 1 جو میں نے عرض کیا کہ جگر اور تیلی کی صورت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قسم کے خون ہمارے لیے حلال ہیں۔ 2 قسم کے خون، احلت لنا الدمان، 2 خون ہمارے لیے حلال ہیں۔ ان میں سے کون کون سے؟ ایک الکبد والطحال، ایک جگر اور دوسرا تیلی۔ یہ جو جگر ہے نا، جگر خون پیدا کرنے کی ایک فیکٹری ہے انسانی جسم کے اندر، یہ خون پیدا کرتا ہے، جگر خون پیدا کرتا ہے، ایک فیکٹری ہے، اور یہ جب خون پیدا کر کے آگے سپلائی کرتا ہے تو آگے ایک کارخانہ ہے یا ایک ذخیرہ اندوزی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا سا ایک ٹینک بنا رکھا ہے انسانی جسم میں، اور وہ ہے تیلی۔ اس کے اندر وہ خون ذخیرہ ہوتا ہے، یہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ انسانی جسم کے اندر باقی خون گردش کرتا رہتا ہے، جب کبھی خدا نخواستہ انسانی جسم سے کسی حادثے کی بنیاد پر خون کہیں سے بہہ پڑتا ہے تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ تیلی کو حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب حرکت میں آ، تیری ضرورت پڑ گئی ہے۔ وہ جو یعنی میرے بندے کے جسم سے جو خون تھا وہ نکل چکا، اب جو تیرے اندر اضافی جو ذخیرہ کیا وہ خون ہے نا، اس کو تو منتقل کر تاکہ میرے بندے کا جسم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ حرکت کرتا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ بہرحال یہ جو 2 خون ہیں، ایک جگر اور دوسرا تیلی، یہ دونوں اللہ نے شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے حلال بنائے ہیں، ان کو کھایا جا سکتا ہے، ان کو کھایا جاتا ہے۔ اور نمبر 2 دوسرا خون جس کی میں نے قسم آپ کو بیان کی تھی وہ ہے گوشت کے اندر کا خون۔ گوشت کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ شرعاً پاک بھی ہے، حلال بھی ہے، شرعاً پاک بھی ہے، حلال بھی ہے، البتہ طیب نہیں۔ البتہ بات سمجھ میں آئے، وہ جو اوپر طیب گزرا ہے نا، طیب نہیں، کیا مطلب یہ کہ پاکیزہ نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ساری طبیعتیں اس کو پسند نہیں کرتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی اس گوشت کو بغیر دھوئے، یعنی گوشت صاف کر کے گوشت کو بغیر دھوئے پکائے گا تو شرعاً اس کا پکانا درست، کھانا درست، وہ حلال ہے۔
لیکن اگر اس کے بجائے دھو کر کے پکایا جائے تو وہ جو اس کے اندر خون کی آمیزش ہے وہ دور ہونے کے نتیجے میں مزید پاکیزگی اور اس کے اندر جو ہے وہ طیب پنا اور پاکیزگی جو ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. لہٰذا گوشت کو دھو کر پکانے میں بہتری ہے. لیکن اگر کوئی آدمی نہیں دھو کر پکاتا گوشت کو تو وہ کیا ہے؟ حلال ہے، حرام. لیکن وہ خون جو رگوں کے اندر ہوتا ہے، شریانوں سے نکلتا ہے، انسانی جسم کے اندر سے نکلتا ہے، یہ اس وقت تو بات چونکہ حلال جانوروں کی ہو رہی ہے، حلال جانوروں کے جسم سے شریانوں سے نکلتا ہے یا ان کے اپنا رگوں سے نکلتا ہے، وہ سارا کا سارا خون کیا ہے؟ شرعاً حرام ہے. اسی طریقے سے وہ ناپاک بھی ہے، حرام بھی ہے اور بات سمجھ گئی. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات فرمایا، تیسری بات یہ ہے کہ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اللہ اکبر، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ خنزیر کا صرف گوشت تو حرام نہیں، شرعاً تو خنزیر کی کھال، اس کے ناخن، اس کے تمام کے تمام اعضاء حرام. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف گوشت کا ذکر کیوں کیا؟ تو فرمایا اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ یہاں بات چل رہی ہے کھانے پینے کی، بات چل رہی ہے کھانے پینے کی، اس لیے اس کو خاص طور پہ گوشت کو ذکر کیا گیا. اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہا گیا کہ خنزیر کا گوشت کسی حال میں بھی حلال نہیں، کسی حال میں بھی جائز نہیں، حلال نہیں، جائز نہیں، مباح بھی نہیں، کسی حال میں بھی. بات سمجھ گئی ہے. البتہ جو باقی حرام چیزیں ہیں ان کی کچھ صورتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جہاں پر اضطراری حالت میں یا دوسری حالت میں ان کے لیے جواز پیدا ہو جاتا ہے. لیکن خنزیر تو اتنی بدترین چیز ہے کہ یہ حلال بھی نہیں بنتا، یعنی مباح تک نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا گیا کہ یہ ہے، یا یوں کہہ لیجیے اس سے بھی زیادہ آسان تشریح یہ ہے کہ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ کہنے کی ایک بنیادی وجہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا اشارتاً یہ بتلا دیا کہ خنزیر کے اندر چونکہ بری خصلتیں موجود ہیں کہ جو آدمی خنزیر کا گوشت کھائے گا اس کے اندر بھی بری خصلتیں پیدا ہو جائیں گی. مثلاً خنزیر کی بری خصلتوں میں سے ایک بری خصلت یہ ہے، ایک برائی یہ ہے کہ وہ بغیر جانور ہے. کیا ہے؟ بغیر جانور ہے. تو جس نے بھی خنزیر کا گوشت کھانا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ بغیرت ہو جائے گا. آج معاشرتی طور پر پوری دنیا میں انسان بڑا متمدن کہلانے کی کوشش کرتا ہے، بڑا تہذیب یافتہ کہلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جتنے لوگ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں ان میں سے بیشتر لوگ خنزیر کا گوشت کھانے والے ہیں. اور جتنے لوگ خنزیر کا گوشت کھانے والے ہیں وہ بغیرت ہوتے ہیں، دینی اعتبار سے بھی، ملی اعتبار سے بھی، اور اب نسلی اعتبار سے بھی بغیرت ہوتے ہیں. میں نے 3 لفظ استعمال کیے. دینی اعتبار سے بھی ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس مذہب سے بھی ہو ان کو اپنے مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا. ملی اعتبار سے بھی ان کو کوئی غیرت نہیں آتی، یعنی اپنی قوم کے نام پر، اپنی ملت کے نام پر بھی ان کے اندر کوئی غیرت پیدا، اور اپنی نسل کی بنیاد پر بھی ان کے اندر کوئی غیرت پیدا نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ خنزیر کا گوشت کھانے والے ہوتے ہیں. اور خنزیر کا گوشت کھانے والے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ بغیرت ہوتے ہیں. اگلی بات، اچھا قرآن مجید نے خنزیر کو یہ کہا ہے کہ انہو رجسن، کہ یہ بالکل ناپاک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 چیزوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا کہ ایک تو صلیب کو توڑیں گے اور دوسرا خنزیر کو قتل کریں گے. یہ 2 کام کیوں کریں گے؟ ذرا توجہ کیجیے گا. یہ اس لیے کہ ان دونوں کاموں کے حوالے سے عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ صلیب بڑا متبرک عمل ہے، یہ بڑی متبرک چیز ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس پر ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ابن اللہ کو اللہ کے شریک میں سے ایک شریکوں میں سے 2 شریکوں میں سے ایک شریک کو جو ہے وہ لٹکایا گیا اور وہ ہمارے لیے کفارہ بن گئے. یہ عقیدہ اور نظریہ ان کا صلیب کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں وہ اپنے گلے میں صلیب لٹکاتے ہیں، ہے نا؟ یہ اسی متبرک نظریے کی بنیاد پر ہے. اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو پہلا کام وہ یہ، یعنی ایک کام یہ کریں گے کہ وہ صلیب کو توڑیں گے تاکہ عیسائیوں کے اندر سے وہ جو صلیب کی عظمت اور صلیب کا متبرک ہونا ہے وہ نظریہ جو ہے وہ ان کا اس کو رد ہو جائے کہ تمہارا یہ نظریہ باطل ہے، یہ نظریہ درست نہیں. دوسرا کام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاص طور پہ فرمائیں گے وہ یہ کریں گے کہ خنزیر کو قتل کریں گے، کیونکہ خنزیر کے حوالے سے عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہم پر حلال کیا تھا، اسی لیے عیسائی خنزیر کھاتے ہیں. عیسائی خنزیر
کھاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اور بڑے شوق سے کرتے ہیں اور ہمیں بھی کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. پتہ ہے نا آپ کو, بہت ساری چیزوں میں ڈال کر کے ہمیں کھلانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بہت دفعہ اپنی کوششوں میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. جب ہمارے ہاں کسی سمجھدار کی نظر اس پر پڑتی ہے تو پھر وہ حلال کا ایک سرٹیفکیٹ لگا کر کے, مور لگا کر کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ ہماری کیا ہے, حلال ہے. ورنہ عام طور پہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ حرام, یعنی یہ خنزیر, اس کی چربی اور اس کی چیزیں ہمارے وجود کا حصہ بن جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ غیرت محمدی یعنی روح محمدی نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ اس قوم کو بھی بغیرت بنایا جائے. جب تک یہ غیرت مند رہیں گے تو یہ اپنے دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے. جب ان کے اندر سے غیرت کو نکال لیا جائے گا تو پھر ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. پھر ان کے سامنے کچھ بھی ہو, جیسا کہ آج امت مسلمہ کے سامنے, ہمارے سامنے بہت سارے کام ہوتے ہیں اور ہم کچھ کاموں میں ابھی دھیمی آواز اٹھا لیتے ہیں, ورنہ عمومی طور پر ماضی کے ادوار کو, تاریخ کو دیکھا جائے اور آج کی تاریخ کو دیکھا جائے تو ہماری تاریخ ماضی سے بالکل مختلف نظر آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ایسی اثر ڈال چکی ہیں. لحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت اللہ نے یعنی خنزیر کو حرام قرار دیا ہے. تو یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آ کر کے دو کام خصوصی طور پہ کریں گے, ایک صلیب کو توڑیں گے, دوسرا خنزیر کو قتل کریں گے. چوتھی اور آخری بات فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ, جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے. غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا, دیکھیے بات توجہ کیجیے گا, یہاں 3 قسم کی سوچیں ہیں. جانور کو ذبح کرنے کے حوالے سے 3 قسم کی سوچ. ایک سوچ یہ ہے کہ بس چھری پکڑو, ذبح کر دو, کھا لو, کوئی نام نہیں, کوئی تبرک نہیں, کچھ نہیں. یہ سوچ کافر کی ہے, مومن کی نہیں. ایک دوسری سوچ مومن کی ہے اور وہ یہ ہے کہ حلال جانور کو پکڑو اور اس پر اللہ کا نام لو, اس کے باقاعدہ ذبح کرو شرعی طریقے سے اور اس کو کھاؤ. یہ دوسری چیز ہو گئی. اس میں نیت بھی اللہ کے لیے ہو کہ میں کام بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, اور تقرب اللہ کے لیے, اور طریقہ بھی وہ جو اللہ نے بتایا ہو. ایک تیسری سوچ ہے یا تیسرا عمل ہے, اور وہ یہ ہے کہ طریقہ تو وہی ہو جو شریعت نے بتلایا کہ ذبح اسی طریقے سے کیا جائے, لیکن نیت میں تقرب اللہ کی بجائے تقرب الغیر, یعنی غیر کا تقرب اس میں اس کی نیت آ جائے. فلاں عالم صاحب, فلاں پیر صاحب, فلاں دربار, فلاں مزار, فلاں شخصیت, فلاں ہستی, فلاں جانور, فلاں اپنا بت, فلاں چیز, ان چیزوں کے نام پر ذبح کرنا اور اللہ کے علاوہ غیر کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرنا, تو یاد رکھیے یہ ذبیحہ حرام ہو جائے گا. یہ ذبیحہ کیا ہو جائے گا؟ یہاں مراد وہی ہے, یہاں مراد وہی ہے کہ جس کو ذبح تو شرعی طریقے سے کیا جائے ظاہری طور پر, لیکن اس میں نیت کا فطور ہو. اب اس کو میں 2 مسئلوں سے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. قدیم زمانے میں بہت پہلے, صدیوں پرانی بات ہے, امام حسن عسکری, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے کہ وہاں پر ایک مسئلہ پیش آیا, اور وہ مسئلہ یہ پیش آیا کہ کچھ بچوں نے کھیل میں ایک گڈے اور گڈی کی شادی کر دی. اچھا, گڈے اور گڈی کی شادی کر دی, اور ان کے اس عمل سے, ان کی اس حرکت سے ان کے بڑوں نے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ بڑا انہوں نے مطلب ایک کھیل اچھا زبردست. بعض اوقات ہوتا ہے نا, چھوٹے بچوں کے کھیل میں بڑے بھی شریک ہو جاتے ہیں, خوشی میں شریک. اب اس خوشی میں شریک ہوتے ہوئے انہوں نے کیا کیا, اس شادی میں یعنی گڈی گڈے کے شادی میں باقاعدہ طور پر ایک اونٹ کو ذبح کیا اور باقاعدہ اس کا ولیمہ ہو گیا. اب جب ولیمہ ہوا, ولیمہ کی تیاری ہو گئی, تو مسئلہ اختلاف پڑ گیا. وہاں پر اہل علم کے درمیان اختلاف پڑ گیا کہ آیا اس جانور کا گوشت کھانا, یہ دعوت کھانا حلال ہے یا حرام ہے. بات ہماری, ہم تو خیال ہی نہیں نہ کرتے, ہمارے دور میں تو خیال ہوتا ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز حلال آ رہی ہے, کون سی چیز حرام آ رہی ہے. لیکن وہاں پر اختلاف پڑ گیا اس بات کا کہ یہ کھانا آیا حلال بھی ہے یا نہیں. تو اہل علم کی اکثریت کی رائے اس وقت یہ بنی کہ یہ حرام ہے. اب دیکھیں, انہوں نے ذبح تو کیا, اللہ کا نام لے کر پہلے ذبح کیا, اور حلال جانور تھا, لیکن طریقہ کار دو درست ہونا اپنی جگہ پر, لیکن چونکہ نیت میں فطور آ گیا تھا. نیت کیا تھی کہ اس گڈے اور گڈی کی شادی کے لیے ایسا کیا گیا تھا, جبکہ وہ بمانند بت قرار دیے گئے کہ یہ بتوں کی مانند ہو گئے.
یہ گڈا گڈی کیا ہو گئے؟ بتوں کی طرح ہو گئے ہیں. لہذا بتوں کے نام پر ذبح کرنے کی یا ان کی صورت کی بنیاد پر ذبح کرنے کی ایک صورت سامنے آئی، لہذا یہ شرعاً حلال نہیں ہے. اس وقت یہ کچھ علماء کرام نے اس وقت بھی کہا کہ حلال ہے، لیکن اکثریت کی رائے اس وقت کیا بنی کہ یہ حرام. بات سنا گئی؟ اچھا ایک مثال تو یہ، چلیے یہ تو بہت بات کے لوگوں کی بات ہے نا. آئیے میں آپ کو خلفائے راشدین کے زمانے کی ایک مثال دیتا ہوں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور وہاں پر کچھ سردار، کچھ وڈیرے ایسے تھے کہ جن کے درمیان میں آج بھی ہوتا ہے لوگوں میں فخریہ طور پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہاں جی مختلف لوگوں میں. وہاں پر بھی ایسا ہوا کہ ایک آدمی نے بطور فخر یہ اعلان کیا کہ میں جناب 100 اونٹ ذبح کروں گا، لوگوں میں تقسیم کروں گا. اب دوسرا اس سے بڑا وڈیرا تھا، اور کہا تو 100 کرے گا، میں 400 کروں گا. اب ایسے ہی ہوا، ایک نے 100 کیے، دوسرے نے 400 کر دیے. اب ایک نے بہت بڑا یہ سمجھے کہ کنویں کی مانند جگہ اس نے جو ہے وہ بھروا کر کے اس کو آٹا جو ہے وہ گندوایا، اور دوسرے نے ایسے ہی 3-4 کنویں کی مانند جو ہے وہ آٹا گوندھ دیا. مقصد یہ کہ اس سے بڑھ کر کام کرنا ہے. اب نتیجہ کیا ہوا؟ بہت سارا گوشت بھی بن گیا اور بہت ساری روٹیاں بھی پک گئیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسئلہ آیا کہ حضرت مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ لوگوں نے مقابلے کے طور پر لوگوں نے اس طرح کیا ہے کہ اونٹ بھی ذبح کیے ہیں، آٹا بھی گوندا ہے، تو آیا ایسے کھانے کا کھانا درست ہے یا نہیں، حلال ہے یا نہیں؟ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قطعی حرام ہے. کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اونٹ اللہ کی رضا کے لیے ذبح نہیں ہوئے. یہ اونٹ کس کے لیے ذبح ہوئے؟ فخر کے لیے، ریاکاری کے لیے، اپنے آپ کو دکھلاوے کے لیے. اور یہی چیز تو شرک ہے، یہی چیز تو الا لغیر اللہ ہے، کہ اللہ کے غیر کو خوش کرنے کے لیے، اپنے جی کو خوش کرنے کے لیے، اپنی بڑائی کو ثابت کرنے کے لیے ایسا کیا گیا. لہذا یہ درست. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے آج کے دور میں بھی اگر ہم اپنی شادی بیاہ میں اور دیگر معاملات میں اگر اپنی حیثیت کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کروائیں گے یا کھانوں کا اس طرح کا اہتمام کروائیں گے تو یاد رکھیے یہ کھانے درست نہیں ہوں گے. یہ نیتوں میں فطور. اسی لیے شریعت مطالعہ نے ایک بنیادی ضابطہ دیا، کیا؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر. دیکھیے جی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، لیا جائے نہیں، پکارا جائے. اس پکار میں اور لینے میں فرق ہے، ذرا سمجھیے گا. دیکھیے ایک ہے نام لینا، ایک ہے نام پکارنا. نام پکارنے کا مطلب یہاں پر شہرت ہے. جیسے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب، وہ میں نے مثال دی ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں جناب غریبوں کو تقسیم کرنے کے لیے یا جو ہے وہ اپنے یوں سمجھ لیں کہ اپنے پیسے کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی نیت میں بھی یہ بات ہے کہ میں 100 اونٹ ذبح کروں گا. دوسرے کا تو 100 کرے گا، میں 400 کروں گا. اب لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہو گئی کہ فلاں نے 100 کرنے ہیں، فلاں نے 400 کرنے ہیں. اب اس نے 100 کے اوپر اللہ کا نام لیا، اس نے 400 کے اوپر اللہ کا نام لیا. نام تو کس کا لیا؟ لیکن نام لیا اللہ کا، پکارا کس کا؟ ریاکاری کا، دکھلاوے کا. وہ جو پکار ہے نا وہ دکھلاوا ہے، پکار ریاکاری ہے. تو یہاں پر حکم یہ دیا گیا، یہاں پر بات جو کہی گئی کہ وہ جانور حرام ہے تم پر جو ہو شرعی طور پر حلال، ذبح بھی اس کا ٹھیک ہو لیکن اس کی پکار غلط ہو کہ میں فلاں کو خوش کرنے کے لیے فلاں بزرگ کو، فلاں پیر صاحب کو، فلاں کو یعنی ان کے نام پہ ان کے تقرب پہ ایسا کروں گا تو یہ شرعی طور پہ حلال نہیں. ٹھیک ہے. فلا اچھا فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اللہ کی نافرمانی نہیں کر، ہاں جو ناچار ہو جائے یعنی فمن اضطر، بس جو آدمی حالت اضطراری میں چلا جائے، ناچار ہو جائے یعنی لازمی طور پر لا محالہ ایسا کرنا پڑ جائے تو پھر فرمایا اللہ کی نافرمانی وہ نہ کرے. غیر باغن، نافرمانی اللہ کی نہ کرے. کیا مطلب؟ باغن اصل میں کہتے ہیں کہ اس کے اندر 2 چیزیں، ایک یہ کہ اس حرام چیز کو، جو حرام چیز ہے حالت اضطراری میں لذت لے کر نہ کھائے، لذت لے کر. نمبر دو اس کو حلال نہ سمجھے. حلال نہیں ہے، اب بھی حلال نہیں ہے. یہ بوقت ضرورت کھانے کی گنجائش ہے. گنجائش میں اور حلال ہونے میں فرق ہے. حلال ایک قطعی حکم ہے،
حلال نہیں ہے، وہ گنجائش ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ کھانے والا دو چیزوں کو مد نظر رکھے. ایک یہ کہ لذیذ نہ جانے، ہاں مجھے تو بڑا لذیذ لگا، نہیں، وہ صرف اپنی ضرورت کو پورا کرے. یعنی قوت لا یموت کی کیفیت میں جب چلا گیا تو اس کی کیفیت کو پورا کرنے کے لیے کہ بس اس کے اندر صرف زندگی کے آثار باقی رہے، اتنا کھائے بس. باغ کمانا، لذت نہ لے، اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ اس کو حلال نہ سمجھے. آگے فرمایا گیا ولا عادل، اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو. کیا مطلب یہ کہ خوب پیٹ بھر کے نہ کھائے، بس ضرورت کے مطابق کھائے. فلا اسم علیہ، ایسے آدمی پر کچھ گناہ، کس آدمی پر؟ جو بوقت ضرورت. فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما.